الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کائنات سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی عرصہ سے ہمارا ایک موضوع، ایک عنوان، ایک ٹاپک چل رہا ہے، اور اب وہ نماز کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا تذکرہ ہوا۔ ہم نے الحمدللہ دلائل کے ساتھ یہ بات عرض کی کہ نماز جو بھی ہو، نماز کی جو بھی قسم ہو، نماز پڑھنے والا چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، سب کے لیے اور نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا فرض ہے اور لازم ہے۔ اس پر اختصار کے ساتھ چند دلائل عرض کیے تھے، دلائل بہت زیادہ تھے، بہرحال اتنی دلائل عرض کیے کہ جس سے بات الحمدللہ واضح ہو گئی۔ آج انشاءاللہ العزیز گفتگو کرنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد وہ نماز کی جو بھی قسم ہو، وہ نماز سری ہو یا جہری ہو، وہ نماز پڑھنے والا امام ہو یا مقتدی ہو، سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے آمین کہنا ہے، اور جو نمازیں جہری ہیں جن میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، ان تمام تر نمازوں میں امام کے سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر امام کو بھی اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، اور تمام مقتدیوں کو بھی اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف با اسلام ہونے والے صحابہ کرام میں آخری آنے والے جو صحابہ کرام ہیں، 9 ہجری اور 10 ہجری کے صحابہ کرام، ان میں ایک صحابی سیدنا وائل بن حجر ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کے حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی، آج بھی یہ بات عرض کروں گا کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور چونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادات کے طریقے سیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا، پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا اور آپ کے قریب کھڑا تھا، تو میں نے سنا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، فقال آمین، تو آپ نے آمین پڑھا، ومد بہا صوتہ، اور آپ نے اپنی آواز کو کھینچ کر اونچی آواز سے آپ نے آمین پڑھا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے شخص میں اور امام میں قدر فاصلہ ضرور ہوتا ہے۔ امام جو الفاظ، جو دعائیں سرن پڑھتا ہے تو اس کو پہلی صف کے لوگ نہیں سن پاتے، اور نماز کا جو حصہ امام اونچی آواز سے پڑھتا ہے پہلی صف کے لوگ، دوسری صف کے لوگ سنتے، تو پہلی صف میں کھڑے ہوئے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کے آمین کے الفاظ سنے ہیں اور ساتھ ان کی کیفیت بھی بیان کی ہے۔ اور یہ خالی سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تحقیق نہیں، بلکہ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام جو آمین کہے گا وہ آمین مقتدی سنیں گے، اور فرمایا قولو آمین، تم بھی آمین کہو، یعنی جس طرح امام اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، مقتدیوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی آمین بلند آواز سے کہیں۔ اور یہ عمل نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ کان ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یرفع بہا صوتہ، آمین سے اپنی آواز کو بلند کرتے۔ کب؟ فرمایا امامن کانا او مأمومن، عبداللہ بن عمر جب امام ہوتے اس وقت بھی اونچی آواز سے آمین کہتے، اور جب کوئی اور نماز پڑھاتا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مقتدی ہوتے تو اس وقت بھی آپ اونچی آواز سے آمین کہتے تھے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استادوں میں سے استاد ہیں ان کے، امام عطا ابن ابی رباح یہ فرماتے ہیں کہ سمعت ابن الزبیر ومن بعدہ یقولون آمین، میں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو سنا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ میں تھے اس وقت، امامت بھی مکہ میں کرواتے تھے۔ امام عطا فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر کو سنا، ومن بعدہ، اور عبداللہ بن زبیر کے بعد بھی جو ائمہ آئے، جو امام بنے، جن جن کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، وہ سب کے سب آمین کہتے تھے، صرف امام نہیں بلکہ امام عطا فرماتے ہیں
وَمَنْ خَلْفَهُمْ قُولُوا آمین، جو ان کے پیچھے تھے، مقتدی تھے، وہ بھی آمین کہتے، اور اس طرح آمین کہتے حتیٰ ان للمسجد للجۃ، حتیٰ کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی، ان کی آمین کی آواز سے مسجد گونج جاتی۔ یہی امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ اپنے بارے بیان کرتے ہیں، لوگوں سمع ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المسجد، مسجد حرام بیت اللہ کے ساتھ جو مسجد ہے ملک، مسجد حرام جسے کہتے ہیں، اس مسجد میں بیٹھ کر امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، لوگوں ادرکت مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی مسجد کے اندر پیغمبر کے 200 صحابہ کرام کو پایا ہے۔ کتنے؟ 200 صحابہ کرام اسی مسجد حرام میں نے پائے ہیں۔ اور کیسے پائے ہیں؟ سب کے سب کو میں نے اس حالت میں پایا ہے کہ امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کہتے تھے۔ سمیعت لہم رجتن بآمین، میں نے اسی مسجد میں ان کے آمین کہنے کی گونج اپنے کانوں سے سنی ہے۔ امام عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 200 صحابہ کرام کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے خود دیکھا بھی ہے اور ان کی آواز اپنے کانوں سے سنی بھی ہے کہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتا تو وہ سب بھی کیا کہتے؟ آمین کہتے۔ ائمہ کرام بھی، آج تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چاروں امام برحق ہیں، جس کی تقلید کر لیں درست ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ یہ آمین کے قائل اور فاعل تھے، خود بھی جہرن آمین کہتے اور لوگوں سے بھی کہلوایا کرتے تھے۔ تو کسی ایک کی اگر تقلید کرنا درست ہے بقول ان کے، تو امام شافعی رحمہ اللہ انہی 4 ائمہ میں سے ایک ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ انہی 4 ائمہ میں سے ایک ہیں جن کا عمل یہ ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر اونچی آواز سے آمین کہے تو یہ سب بھی آمین کہتے ہیں۔ اور ایسا عظیم عمل کہ جس پر الگ سے نماز ویسے ایک عظیم عمل ہے، لیکن الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فضیلت اور ایک اجر کا اعلان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، لوگوں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم بھی آمین کہا کرو، آمین کہا کرو۔ کیوں؟ فرمایا انہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی۔ صحیح بخاری کی دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، ان الملائکۃ قالت فی السماء آمین، جب زمین پر جماعت ہوتی ہے، لوگ امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، یہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو آسمانوں میں موجود فرشتے جو اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، فرشتوں کی آمین اور زمین پر رہنے والے ان مقتدیوں کی، ان لوگوں کی آمین موافقت میں آ گئی،
فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس ایک چھوٹے سے عمل کے ساتھ اللہ رب کریم اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی عظیم فضیلت ہے کہ ایک شخص زمین پر کھڑے ہو کر مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے اور اللہ کے فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ شان ہے ایک امام کی، ایک عزت ہے۔ یہ بات نہیں کہ میں امام ہوں یا کوئی اور امام ہے، نہیں، سب کے لیے دنیا کا جو شخص کسی بھی نماز میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس کی اقتداء میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کی نماز ہو اللہ کے پیغمبر کے طریقے پر، امام کی نماز بھی وہی، مقتدیوں کی نماز بھی وہی، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، فرشتے آسمانوں میں گونج پیدا کر دے آمین کی، زمین پر لوگ بھی مسجد میں وہی گونج پیدا کر دیں، آواز مل جائے، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، عظیم ترین فضیلت ہے، اور صرف ایک جملے میں ہے، ایک جملے میں۔ لیکن یہ جملہ کب اتنی وزنی بنتا ہے؟ جب اس جملے کو ادا کیا جائے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ آمین سب پڑھتے ہیں، یہ اعتراض نہیں، آمین سب پڑھتے، لیکن کچھ سرن پڑھتے، کچھ جہرن پڑھتے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ جب امام جہرن قرات کرے تو تم بھی جہرن آمین پڑھو، جہرن آمین پڑھو۔ اتنا سا فرق اور سنت پر عمل کرنا، فضیلت یہ ہے کہ اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگ اس سنت کو مٹانے کے لیے بڑا زور لگاتے اور بڑے بڑے لوگوں کو دھوکے دیتے۔ میں نے خود دیکھا ایک شخص کو اپنے سامنے صحیح بخاری کھولی ہوئی ہے، صحیح بخاری کھولی ہوئی۔ اب عوام الناس کیا جانے، سیدھا سادہ لوگ کیا سمجھے کہ حضرت نے بخاری کھولی ہوئی ہے، صحیح بخاری، اور پوری امت کے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن کریم کے بعد اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ سچی کتاب صحیح البخاری ہے۔ صحیح بخاری کھولی ہوئی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کیسے دے رہے؟ صحیح بخاری کو کھول کر لوگوں کو یہ بتا کر کہ میں نے صحیح بخاری کھولی اور آپ کو مسائل سمجھا رہا ہوں، اور کیسی سنت کی مذاق اڑا رہے آپ خود سن لینا، میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ پاؤں کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کو زخم ہو گئی ہے، وہ جو لفظ انہوں نے کہے میں وہ لفظ نہیں کہہ رہا۔ اور پھر ساتھ میں کیا کہا کہ جب امام ولا الضالین کہتا ہے تو یہ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں، اور نقل اتاری اور کہا ساتھ کہ اس طرح آواز نکالتے ہیں جیسے بھینس کا بچہ اپنی ماں کو، یعنی بھینس کو تلاش کرتے آوازیں نکال رہے۔ یہ کس کے بارے میں کہا؟ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے بارے میں۔ یہ حدیث کا مذاق اڑایا۔ لوگ ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، نہیں مانتے، میں کہتا ہوں واضح، لیکن ان کے سامنے دھوکہ یہ کہ سامنے صحیح البخاری کھلی ہوئی اور عبارت پڑھی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے آمین کے بارے میں، قال عطاء آمین دعاء، قال عطاء آمین دعاء۔ امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے، آمین دعا ہے۔ یہی دھوکہ دے دیا لوگوں کو۔ کیوں؟ کہ ہم سب دیکھ نہیں رہے۔ میں نے تو دیکھ لیا نا صحیح بخاری کو، آپ نے نہیں دیکھا، آپ صرف سنیں گے، یہاں دھوکہ ہے۔ کہتے امام عطا رحمہ اللہ، جن کا پہلے میں نے تذکرہ کیا، وہ فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور ساتھ خود ہی وضاحت فرما دیتے ہیں حضرت صاحب، کہتے ہیں کہ دعا جو ہوتی ہے نا، دعا دل میں کی جاتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ پست آواز سے دل میں دعا کی جاتی ہے، اونچی آواز سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں آپ خود سوچیں جو حدیث رسول کی مذاق اڑاتے ہیں۔ آمین اونچی آواز سے کہنا پیغمبر کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، اس کو بھینس کے بچے کی آواز کے ساتھ ملایا، یہ کتنا بڑا گستاخانہ جملہ ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہاں چوری بھی ہے، چوری، ایک چوری ہے، دوسرا سینہ زوری۔ چوری یہ ہے
کہ صحیح بخاری سے جہاں آپ نے قول پڑھا ہے امام عطا کا، آپ نے پوری امت کو دھوکہ دیا ہے۔ امام عطا رحمہ اللہ کا مکمل قول ہی نہیں پڑھا، ایک حصہ پڑھا چھوٹا سا۔ کیا؟ اب سنیے امام عطا کا قول کیا ہے صحیح بخاری میں، آپ خود کھول کر دیکھیں۔ امام عطا رحمہ اللہ یہی جو فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں نے 200 صحابہ کرام کو بلند آواز سے آمین کہتے ہوئے سنا، انہی کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے۔ امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، قال عطاء آمین دعاء، اور ساتھ آگے کیا فرماتے ہیں امام عطا فرماتے ہیں، امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجۃ۔ اللہ کی قسم اگر یہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہ ہوں اسی قول کے ساتھ، میری گردن میں تن سے جدا کر دینا، یہی الفاظ ہیں۔ امام عطا فرماتے ہیں لوگو آمین دعا ہے۔ امن ابن الزبیر، عبداللہ بن زبیر صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے آمین اونچی آواز سے کہا، ومن وراہ، ان کے سارے مقتدیوں نے بھی اونچی آواز سے آمین کہا، حتی ان للمسجد للجۃ، مسجد میں گونج پیدا ہو گئی۔ امام عطا فرماتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہو، مسجد گونج جائے۔ امام عطا رحمہ اللہ کے اس قول کا مقصد یہ، اور آپ نے قول کو توڑ کر مروڑ کر لوگوں کے سامنے اتنا حصہ پیش کیا کہ امام عطا فرماتے ہیں یہ دعا ہے۔ اب دعا کا معنی یہ ہے کہ دل میں پڑھو۔ یہ دھوکہ نہیں امت کو، اتنے بڑے دھوکہ امت کو، اس دھوکے کا جواب آپ کیا دیں گے؟ عوام الناس سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں، کیوں آپ نے دھوکہ دیا امت کو؟ حضرات پیغمبر کی سنت ہے، آپ عمل کریں نہ کریں آپ کی مرضی، یہ آپ سے اللہ پوچھے گا۔ اللہ کا فرمان ہے مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس نے میرے رسول کی مخالفت کی اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ دیا۔ سب سے اولین مومن اس امت کے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کا عمل آمین بلند آواز سے کہنا، اس عمل کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ جس طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، قیامت کے دن آئے گا پھر ہم اس سے پوچھیں گے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہو اور لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو، یہ لوگوں کا مذاق نہیں، یہ پیغمبر کی حدیث کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ عزیز ساتھیو، دلائل بہت ہیں لیکن بات کو چونکہ آگے چلانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کی روشنی میں یہاں تک بات ثابت ہوتی ہے کہ جب جہری نماز میں امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ امام کو بھی اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے، امام پر بھی لازم ہے وہ بھی اونچی آواز سے آمین کہے، اور مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے، دونوں کے لیے یہ بات لازم ہے۔ نماز کا ہم سبق اور درس چلا رہے تھے، سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین جہری نمازوں میں جہرن پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے، ائمہ دین کے عمل سے ثابت ہے۔ آمین سرن پڑھنا، آمین سرن پڑھنا، میں نے پہلے عرض کیا کہ آمین سب پڑھتے ہیں لیکن کچھ اونچی آواز سے کچھ سرن پڑھتے ہیں۔ جہری نمازوں میں آمین سرن کہنے کی کوئی ایک بھی دلیل اور کوئی ایک بھی حدیث پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ جتنی روایات آتی ہیں میں ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں وہ ساری کی ساری ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں ہے، ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ جب ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے اور صحیح روایات میں یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی جب قرات سورہ فاتحہ ختم ہو تو وہ بھی اونچی آواز سے آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہیں۔ اب آگے دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے اختتام کے بعد قرآن کریم کا کوئی حصہ آپ ضرور پڑھیں۔ قرآن کریم کا کوئی حصہ اگر اقتداء میں ہے تو پھر امام ہی پڑھے گا، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن کریم کا کوئی حصہ ضرور پڑھیں۔
کہیں سے بھی جو آپ کو آسان لگے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم کا جو حصہ آپ کو آسان لگتا ہے پڑھیں۔ کوئی سورت آسان لگتی ہے، کوئی حصہ آسان لگتا ہے، اس کی تلاوت کریں۔ اکثر دوستوں نے سورہ اخلاص یاد کی ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ سورۃ الاخلاص بڑی آسان بھی ہے اور بڑی اس کی شان بھی ہے، بڑی فضیلت بھی ہے، بڑی فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کے اندر ایک صحابی کو امام مقرر کیا ہوا تھا، جہاں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد پہنچے اور پھر مسجد نبوی کی طرف آئے، تو قباء چونکہ تھوڑی سی دور تھی، وہاں ایک صحابی کو امام مقرر کیا ہوا۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، اور بالسند امام ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا۔ انصاری صحابی اپنے دوستوں کے صحابہ کے امام بنے ہوئے امام، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روزانہ انہیں نماز پڑھاتے، اور جتنی جہری نمازیں مغرب، عشاء اور فجر، یہ تینوں جہری نمازیں، ہر جہری نماز میں پہلی 2 رکعت میں امام جہرن جو قرات کرتا ہے، سورہ فاتحہ کے اختتام کے بعد جو بھی قرات کرنی ہوتی، اس صحابی کا معمول تھا سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے اور اس کے بعد قرآن کریم کا جو حصہ انہیں میسر آتا، آسان لگتا، وہ پڑھ لیتے۔ قرآن کریم کا جو بھی حصہ پڑھنا ہوتا پڑھتے۔ ہر رکعت میں معمول یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور پھر قرآن کریم کا کوئی اور حصہ یا کوئی اور سورت، یہ لازمی اس طرح نماز پڑھاتے۔ کچھ دنوں کے بعد صحابہ کرام نے، مقتدیوں نے ان کے سامنے درخواست کی کہ جب آپ نے قرآن کریم کا کوئی اور حصہ پڑھنا ہوتا ہے تو آپ وہی پڑھ لیا کریں، سورہ اخلاص نہ پڑھا کریں، یا اگر سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو صرف یہی پڑھا کریں، یہ دو ملا کر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ دو ملا کر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ میں اسی طرح نماز پڑھاؤں گا، اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ خود نماز پڑھا لیں، میں آپ کے پیچھے پڑھ لوں گا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام وہاں جتنے نماز پڑھتے تھے ان سب میں قرآن کریم سب سے زیادہ انہیں یاد تھا، ان کی ایک فضیلت تھی، شان تھی۔ تمام صحابہ کرام نے یہی فیصلہ کیا کہ نماز آپ نے پڑھانی ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ اور حکم بھی ہے، اور قرآن کریم بھی آپ کو زیادہ یاد ہے، لیکن ہماری یہ بات مان لیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں کسی کی بات نہیں مانتا، میں اسی طرح تلاوت کروں گا، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے، ورنہ آپ پڑھا لیں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں۔ صحابہ کرام، حدیث میں آتا ہے کچھ صحابہ کرام وہاں سے چلے مسجد نبوی کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر پورا مقدمہ پیش کیا، سب کچھ بتا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے میرے پاس بلاؤ۔ وہ صحابی آ گئے، انصاری صحابی آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے دوست اس طرح کہتے ہیں، آپ ان کی بات مان لیں، یا کوئی وجہ ہے تو وہ بتائیے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول، ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے جس وجہ سے میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی قرات کے بعد سورہ اخلاص اور پھر کوئی اور سورت پڑھتا ہوں، ایک وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، انی احبھا، انی احبھا، یہ سورت اللہ کی صفات پر مبنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پوری سورت اللہ کی توحید ہے، اللہ کی صفات ہے۔ صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول، انی احبھا، میں سورت سے محبت کرتا ہوں، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، میں یہی سورت پڑھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان حبھا ادخلک الجنہ، میرے صحابی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، تیری اس محبت نے، اس سورت کے ساتھ جو تو نے محبت کی ہے، اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دی ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ جو تو نے محبت کی ہے، اس محبت کی بنیاد پر تجھے اللہ نے جنت کا داخلہ دے دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے،
آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا ایعجز احدکم، اچھا یہ بات بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی سن لیں، آج کچھ ساتھی کبھی کبھی کچھ ائمہ پر یا کوئی نیا ساتھی امامت کروانے لگ جاتا ہے، امام نہیں ہوتا، اب وہ صورتیں آگے پیچھے پڑھ دیتا ہے، یعنی پہلی رکعت میں بعد والی صورت اور دوسری رکعت میں پہلے والی صورت، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض نہیں بنتا۔ اب آپ نے یہ حدیث سنی، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں وہ پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن کریم کا جو بھی حصہ چاہتے پڑھ دیتے ہیں۔ اب وہ بعد کا بھی ہو سکتا ہے، پیچھے کا بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ اخلاص تو قرآن کریم کے بالکل آخر میں ہے، کوئی 2-3 صورتیں اس کے بعد، باقی ساری صورتیں پیچھے ہیں، تو ساری صورتوں میں سے پڑھتے سورہ اخلاص کے بعد۔ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر ترتیب سے پڑھیں قرآن کریم کو وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ پہلی رکعت میں پہلے کا حصہ، دوسری رکعت میں بعد کا حصہ۔ اگر بغیر ترتیب کے پہلی رکعت میں بعد والا حصہ ہو گیا اور دوسری رکعت میں پہلے کا حصہ قرآن کریم کا پڑھا گیا یا جان بوجھ کر پڑھ دیا، تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز صحیح ہے اور اس طرح کرنا جائز ہے، اس لیے کہ صحابی کا یہ عمل اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیان ہوا، پیغمبر نے اعتراض نہیں کیا، اس کو ثابت رکھا، اس لیے یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین ہے۔ صحابہ کرام کا جو بھی عمل پیغمبر کے سامنے بیان ہو جائے اور پیغمبر اس کی تصدیق کر دے، وہ اللہ کا دین بن جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، امت میں سے یہ شان کسی کو نہیں ملی کہ دنیا کا کوئی اور شخص ایک عمل کرے اور اس کے عمل کو دین کہا جائے، نہیں کہا جا سکتا۔ صحابہ کرام واحد وہ ہستیاں ہیں کہ عمل کریں اور پیغمبر تصدیق کر دے، وہ اللہ کا دین اور اللہ کی وحی بن جاتا ہے۔ اس شان میں دنیا کا کوئی شخص صحابہ کرام کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں یہاں رک کر، چونکہ میری ایک عادت ہے، ایک تکلیف سمجھ لیں مجھے ہے، وہاں آ جاتا ہوں۔ پھر جب یہ شان صحابہ کی کہ وہ عمل کریں، پیغمبر تصدیق کر دیں، دین بن جاتا ہے، اللہ نے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ گنجائش نہیں رکھی کہ ابو بکر کی تقلید کر لو، صحابہ کی تقلید نہیں ہو سکتی، تو صحابہ کے بعد امت میں کون ایسا شخص ہے کہ جس کی تقلید بغیر کسی دلیل کے کر دی جائے اور صحیح ہو جائے، دین بن جائے؟ نہیں ہو سکتی، دین نہیں ہے، دین صرف اللہ کا قرآن ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، بس اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز دین نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا تھا، ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن لیلتہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہر رات قرآن کریم کا ایک تیسرا حصہ اگر وہ پڑھ لے تو اتنا نہیں کر سکتا؟ قرآن کریم 30 پارے ہیں اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اتنا کمزور ہو گئے ہو، قرآن کریم کا تیسرا حصہ بھی نہیں پڑھ کے سو سکتے، اتنا نہیں پڑھ سکتے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن، سورہ اخلاص قرآن کریم کا 1/3 حصہ ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب کریم اس کو قرآن کریم کے 1/3 حصے کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کا تیسرا حصہ کتنا ہے؟ 10 پارے۔ اب ایک عام شخص جو حافظ قرآن نہ ہو، سیدھا سادہ قرآن کریم پڑھا ہوا ہے اور وہ 10 پارے کی تلاوت شروع کر دے، کتنی دیر لگے گی؟ کتنا وقت لگے گا؟ کتنا ٹائم درکار ہے؟ لیکن سورہ اخلاص کی تلاوت 1 سے 2 منٹ میں ہو جائے گی، جتنا کم سے کم قرآن کریم یاد ہے 1 منٹ لگے گا، اور 1 منٹ میں 10 پاروں کی تلاوت کا جو ثواب لے لیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر عمل کرے۔ تو عرض یہ تھی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے اختتام پر جہری نمازوں میں آمین بالجہر، اور اس کے بعد قرآن کریم کا کوئی حصہ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص اس لیے میں نے عرض کیا کہ اکثر دوستوں کو یہ سورت یاد ہوتی ہے، یہ آسان بھی ہے اور اس کی بڑی شان بھی ہے، تو دونوں چیزیں موجود ہیں، اس لیے سورہ کو پڑھا کریں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دیکھ لیں، آپ کا طریقہ دیکھ لیں، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی آخری نماز کون سی ہے؟ آخری نماز وتر ہے،
رات کی آخری نماز وطر ہے۔ وطر میں نبی علیہ السلام نے جو صورتیں بتائی، اگر 3 وطر پڑھتے ہیں آپ، نبی علیہ السلام کی سنت ہے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اگر 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو قل ھو اللہ احد، یعنی رات کا اختتام نماز کا جب ہو رہا ہے تو آپ آخر میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل ھو اللہ احد۔ اور پھر صبح کا جو آغاز ہے، جو ابتدا ہوتی ہے، وہ فجر کی نماز سے ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کے فرائض سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ 2 رکعت سنتیں ہیں، 2 رکعت سنتیں۔ ان 2 رکعت میں نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ رات کا اختتام بھی اللہ کی توحید پر اور صبح کا آغاز بھی اللہ کی توحید کے ساتھ۔ یہ کتنی پیاری سنت ہے، کیسی پیاری تعلیم ہے میرے پیغمبر کی۔ لیکن نماز کا ایک ایک رکن ادا کریں میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ آپ فرما چکے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تلاوت بھی ہے نا، تلاوت وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ ایک شخص کو اللہ نے بڑی لمبی سانس دی ہے، قرائے کرام ہیں جیسے لمبے لمبے سانس ہیں، لیکن نماز کے آداب ہیں، نماز کے کچھ آداب ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام کی بیوی، ابو داؤد میں روایت ہے، نماز کی قرات کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو آپ یوں نماز پڑھایا کرتے تھے، آپ کی تلاوت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقف کیا، الحمدللہ رب العالمین، وقف کیا، الرحمن الرحیم، وقف کیا، مالک یوم الدین، پھر وقف۔ حدیث کے الفاظ ہیں یقطع قراءتہ آیتن آیتن، اللہ کے پیغمبر نماز پڑھاتے ہوئے ایک ایک آیت پر وقف کیا کرتے تھے، کئی کئی آیات ملا کر۔ اور ماہ رمضان میں تو سپیڈ بھی 100 سے کراس کر جاتی ہے قرائے کرام کی، وہ گئے پتہ نہیں ہے، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ حمید مجید ہو گئی ہے، پچھلوں کو کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے اور سننے کا ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے، قرآن کریم پڑھنے والے کو بھی پتہ ہو کیا پڑھ رہا ہوں، سننے والوں کو قرآن کریم سنائی دے، جن کو ترجمہ آتا ہے وہ سمجھے، نہیں آتا اللہ کی کلام تلاوت ہو رہی ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، کلام اللہ کو سنیں، توجہ سے سنیں، نہیں آنن فانن وہ گیا، یہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ ایک ایک آیت کر کے پڑھیں، رک رک کے پڑھیں، بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھیں، اللہ نے جو آواز دی ہے اس کو خوبصورت بنائیں۔ نبی علیہ السلام کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر جب نماز میں تلاوت کرتے تو ایک ایک حرف بھی سمجھ آتا، لفظ کیا ہوتا ہے، جملہ کیا ہوتا ہے، ایک ایک حرف سمجھ آتا کہ حرف کیا پڑھا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے، آپ جو سورت پڑھتے اس سورت کو سن کر وہ زبانی یاد کر لیتے تھے، یہ انداز ہے پڑھنے کا۔ اور آخری بات عرض کر کے آج کے عنوان کو ختم کرتا ہوں، ایک اور چیز بھی کثرت کے ساتھ دیکھی جاتی ہے عموماً مساجد کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب قرات کرتے ہیں تو قرات سنتے ہوئے مقتدی کچھ آیات کے جواب دیتے ہیں، جیسے جمعہ میں پڑھی جاتی ہے سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو مقتدی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ مقتدیوں کے لیے حدیث سے جواب دینا ثابت نہیں ہے۔ امام جو قرات کر رہا ہے وہ اپنی قرات کی بعض آیتوں پر جواب پڑھ سکتا ہے، اکیلے تہجد میں پڑھ رہا ہے تب بھی نبی علیہ السلام کا عمل جو ثابت ہے نا، تہجد میں نبی علیہ السلام بڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور آپ کی تلاوت کا انداز یہ تھا، آپ رک رک کر تلاوت کرتے، اور جس آیت میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا رو رو کر اللہ سے پناہ مانگتے، اور جس آیت میں اللہ کی جنت کا تذکرہ ہوتا رو رو کر اللہ سے جنت کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ ہے انداز قرآن کریم کے پڑھنے کا، قرآن کریم یوں پڑھیں۔ لیکن یہ بات عرض کروں گا کہ مقتدی کسی آیت کا جواب نہیں دیں گے، امام خود دے سکتا ہے۔ جب آپ اکیلے پڑھیں قرآن کریم کا جو مقام آپ پڑھیں وہاں رک کر آپ عذاب کی آیتوں پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اللہ سے جنت کا سوال کر سکتے ہیں،
پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں صحابہ کرام ہی ہمارے لیے معیار ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کس طرح کرنی ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھنا ہے، صحابہ کرام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو دین حقہ کی فہم عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔